बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, आज का टॉपिक पाकिस्तान की माशी और सियासी सूरत हाल पे ख़ुसूसी तौर पर बात करना चाहूँगा। क्या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान एक पेज पर हैं? क्या सियासतदानों ने गलतियां की? क्या सियासतदानों ने लूट मार का बाजार गर्म किया? क्या सियासतदानों ने अपना ज़मीर बेचा और इस मुल्क को नोच नोच कर खाया? ये सारे जवाब आपने मुझे कमेंट्स में देने हैं। मैं अपना तजिया पेश कर दूं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने हमें एक बेहतरीन रियासत अता की। इसके लिए पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों जानें कुर्बान करना पड़ी। यकीन करें, जो पार्टीशन के वक्त मेरे सामने जो वीडियो चल रही है, पार्टीशन के वक्त जिस तरह लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए, हिंदुस्तान के तूलो अर्ज से लोग, कोई भैंसों पर बैठ के आ रहा है, कोई गधा गाड़ियों पर आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, और जहाँ जहाँ सरहद लगती थी ना भारत की, वहाँ वहाँ से लोग पाकिस्तान में एंटर हुए, क्योंकि बंटवारा हो चुका था, एक लाइन खींच दी गई थी। मेरे ज़हन में वो सारी वीडियो चल रही है कि आज हम 78 साल के बाद भी वहीं पे खड़े हैं। वही लूटमार, वही कत्लेआम, वही लड़ाई झगड़े। 78 सालों में हमने क्या सीखा? आज मैं एक बहुत बड़े दानश्वर का तजिया सुन रहा था। वो कह रहे थे कि ये जो शोर मचाते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कब्जा किया हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट ने ये किया हुआ है, मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, वो बड़ी प्यारी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, नलैको, और तुसी नलैक हो, तुसी करप्ट हो, तुसी चोर डाकू हो, तुहाडे च अहलियत ही नहीं है। अगर तुहाडे च अहलियत होंदी, तुसी इस मुल्क नाल वफादार होंदे, ते कोई भी कब्जा नहीं सी कर सकदा। ऐ ते अल्लाह दा शुक्र है कि जिन्हां दा तुसी नां लैंदे हो, ਉਹ इस मुल्क नूं संभाल के बैठे हुए ने, भले तुसी जो मर्जी कहो। अच्छा नाज़रीन, संभाल के बैठे हुए इसलिए लफ्ज़ यूज़ किया कि ये तो करप्ट माफिया है सारा। इन्होंने तो 78 सालों से लूट मार की है, इन्होंने लूटना ही था, इनको मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। आप देख लें कि ये जितने लोग पिछले 35-40 साल से हुकूमत में हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी बाहर फैक्ट्रियां हैं, बाहर उन्होंने बड़े बड़े महल्लात बनाए हुए हैं, स्विस बैंकों में उनका करोड़ों अरबों रुपया पड़ा हुआ है। कहाँ से लिया है? यहाँ से लूट के लेकर गए हैं, यहाँ से लिया है, इस मुल्क के साथ बददियानती की है। इस वजह से मुल्क डीस्टेबलाइज है इस वक्त, क्योंकि लूट मार करने वाले दिन रात लूट मार कर रहे हैं, और जिनका नाम लेकर ये बदनाम करते हैं, अगर वो भी ना होते तो फिर आपके ऊपर आज हिंदू ही हुकूमत कर रहे होते, क्योंकि आप लोग करप्शन में माहिर हैं। यार ज़रा गौर करें, भारत में भी तो फौज है, हमारी फौज कमोबे 7 लाख, उनकी मेरा ख्याल है को 25-30 लाख है। हमारे 4 या 6 सूबे हैं, उनके को 28-30 सूबे हैं। उनकी फौज, उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने क्यों नहीं कब्जा किया? क्योंकि वो लायक हैं, वो काबिल हैं, वो मुल्क को बेहतर सिमत पर लेकर जा रहे हैं, वो मुल्क को बेहतर चला रहे हैं। तो जिनका नाम आप लेते हैं, अगर वो लोग इस मुल्क के ऊपर मॉनिटरिंग ना करें और इसको ना संभालें,
تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کہاں کہاں سے کتنا نقصان ہو اور آپ کا ملک آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ لیکن ناظرین، یہاں یہ بات کرنا ضروری ہے کہ ریاست مدینہ اور پاکستان کی ریاست یہ تو کلمے کے نام پر بنے ہیں۔ کیا ہم نے اس چیز کی لاج رکھی؟ آج مدینہ منورہ کا لیول چیک کریں، پاکستان کا لیول چیک کریں، ہم سے وہ ملک آگے نکل گئے جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اچھا، ہم بھی آگے جا سکتے ہیں، ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایماندار قیادت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیسے سمجھاؤں یہ بات؟ کون عمل کرے گا اس بات کے اوپر؟ چھوٹی سی اگزامپل لے لیں۔ کل میں ضلع قصور میں ایک شادی میں تھا، تو وہ دن کی شادی ہوتی ہے گاؤں کے ایریاز میں، تو میں نے پوری کوشش کی کہ میں شام کو جلدی پہنچ جاؤں۔ میں نے ایک شادی میں بھی جانا تھا، ریکارڈنگ بھی کرنی تھی، تو جیسے ہی قصور شہر سے باہر نکلے تو ناکے لگے ہوئے تھے۔ پھر میں نے پورا ریسرچ کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ 1 گھنٹے کا سفر میں نے 5 گھنٹے میں کیا، اور میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کس تکلیف میں مبتلا تھے لوگ۔ پھر میں نے دیکھا کہ پورا موٹر وے بند کیا ہوا ہے، پنجاب میں تمام انٹرس کو بند کیا ہوا ہے۔ یہ کس لڑائی میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور لڑائی کس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں؟ خدارا ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کریں اور کوئی ایسی پالیسی لے کر آئیں۔ ابھی یہ نیا سسٹم چل رہا ہے، مذاکرات۔ یہ مذاکرات نہیں چل رہے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ سیاسی قیدیوں کے لیے ریلیف دینا پڑے گا، راستہ دینا پڑے گا، ورنہ جو پی ٹی آئی کے سی ایم کے پی کے نے 8 فروری کا اعلان کیا ہے، اس میں مجھے بہت بڑا خون خرابہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ پنجاب میں سہیل خان افریدی کی انٹری اور پنجاب پولیس کی پھرتیاں، ان کو زد و کوب کرنا، ان کے ساتھ پوری کابینہ ہے، ان کو ذلیل و خوار کرنا، دھکم پیل، جانور تک کہہ دیا عظمیٰ بخاری صاحبہ نے، اور ساتھ میں ٹویٹ کرنا کہ پنجاب میں منشیات فروشوں کا داخلہ منع ہے۔ تذلیل در تذلیل۔ حالانکہ لاہور، بالخصوص پاکستان کا شہر لاہور، مہمان نوازی کے معاملے میں سر فہرست ہے۔ پوری دنیا میں لوگ نام لیتے ہیں کہ لاہوریے بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ آپ کو ثابت کر دینا چاہیے تھا کہ آپ کی ہماری سیاسی لڑائی اپنی جگہ، آپ لاہور آنا چاہتے ہیں، ویلکم، ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، آپ ہمیں اپنا پورا شیڈول پلان دے دیں، ہم آپ کے ساتھ جو کوپریٹ ہو سکے گا ہم کریں گے۔ لیکن آپ نے تو وہی زہر ہی اگلا ہے، ہر طرف سے پکڑ دھکڑ شروع، کارکنان کو جیلوں میں ڈالی جا رہے ہیں۔ اب پہلے ہی جیلیں بھری پڑی ہیں آپ کی، 1700 جس جیل کی کیپیسٹی ہے اس میں 5-5 ہزار بندہ آپ نے ٹھوس دیا ہے۔ مت ظلم کریں، یہ جتنا ظلم آپ لوگ کریں گے آپ کے آگے آنا ہے۔ میں آج ٹویٹر دیکھ رہا تھا، محترمہ سی ایم صاحبہ کا، جب یہ سی ایم نہیں تھیں اس وقت کا ایک بیان تھا کہ جب کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا جائے اور ان کے ساتھ اس طرح ظلم زیادتی کی جائے، میں پڑھ دیتا ہوں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ مریم نواز صاحبہ نے چند سال پہلے اپنی حکومت کی تعریف خود ہی بتا دی تھی کہ جس حکومت کو سیاسی کارکنان کو جیلوں میں بند کرنا پڑے اور راستے بند کرنا پڑیں، اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں انشاءاللہ، اور وہ لڑکھڑا چکی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ موجودہ سی ایم کہہ رہی ہیں، کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ اگر آج آپ کوئی بات کریں گے تو وہ کل کو آپ کے آگے آئے گی۔ اب آپ کے اس بیان سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ کی حکومت بھی لڑکھڑا گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب عوام کا پریشر آئے گا تو پھر آپ لوگ حکومت چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے،
کیونکہ جو حکومت کا مزہ ہے نا، اقتدار کا نشہ، وہ کوئی نہیں چھوڑتا، اور آپ لوگ نسل در نسل اقتدار میں ہیں۔ آپ کو یہ بات ہی وارا نہیں کھاتی کہ آپ اسمبلی کا حصہ نہ ہوں، آپ سینٹ کا حصہ نہ ہوں، آپ پارلیمنٹ کا حصہ نہ ہوں۔ آپ نے ہر حال میں ان رہنا ہے، تبھی آپ کے بڑے بڑے کاروبار چل رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ سہیل آفریدی کی دبنگ انٹری نے پنجاب حکومت کو ایک دفعہ تو لرزا دیا۔ تمام ادارے، تمام معاملات، تمام توپوں کا منہ اس وقت سہیل آفریدی کی طرف ہے۔ بہرحال حالات اللہ کرے بہتر ہو جائیں۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ میکسیمم خراب ہیں، لوگ مجبور ہو گئے ہیں۔ یقین کریں، میں نے کئی پروگرامز میں یہ بتایا کہ بے شمار لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ آپ کیوں سب اچھا کی آوازیں لگا رہے ہیں؟ سب اچھا ہے، ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، ہم نے ٹیک اپ کر لیا ہے، ہر چیز کو اپنے کینڈے میں کر لیا ہے، ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ نہیں، آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت عام آدمی جو ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس کے بالکل اینڈ ہو گیا، اختتام۔ لوگ یا ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں یا دنیا چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ آج تک کے لیے اتنے ہی ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے۔ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے ملک پاکستان کا بہت سا خیال کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔